الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتلك الأيام نداولها بين الناس صدق الله العظيم۔ اڑائے کچھ ورق لالا نے، کچھ نرگس نے، کچھ گل نے، چمن میں ہر طرف پھیلی ہوئی ہے داستاں میری۔ کسی موقع پر ایک مجاہدین آزادی نے انگریز کے سامنے بڑی دلیری کے ساتھ یہ جملہ کہا، کھلونا سمجھ کر نہ برباد کرنا کہ ہم بھی کسی کے بنائے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، آپ سب حضرات کا یہاں تشریف لانا اور یوم آزادی پر باتیں سننا یہ قابل مبارکباد اور قابل تحسین ہے۔ چند منٹوں میں انشاءاللہ بات ختم کر کے جلسے کا آغاز کیا جائے گا کہ جلسہ جس مقصد کے لیے ہے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آج ہندوستان کی تاریخ ہمیں خود پتہ نہیں ہے، ہماری نسلوں کو پتہ نہیں ہے کہ ہندوستان کی آزادی میں مسلمانوں کا کتنا حصہ رہا ہے۔ تاریخ بیان کی جاتی ہے 1857 سے، حالانکہ تاریخ اصل ہے 1757 سے۔ 1757 میں نواب سراج الدین دولہ، انہوں نے سب سے پہلے انگریزوں کے خلاف علم بغاوت بلند کیا اور ان سے لڑتے رہے اور اخیر میں جام شہادت نوش فرمایا۔ اس کے بعد سن 1765 کے اندر ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ کے والد محترم حیدر علی یہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے بھی اسی انداز سے انگریزی حکومت کو قبول نہیں کیا اور ایک مدت تک لڑائی چلتی رہی۔ ابھی صرف اور صرف مسلمان ہی لڑ رہے تھے۔ سن 1782 کے اندر ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ کے والد محترم جام شہادت نوش کر گئے۔ اس کے بعد 1782 سے جو قیادت سنبھالی ہے ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ، جن کا اصل نام فتح علی خان تھا، آپ نے اس منصب کو سنبھالنے کے بعد اپنوں کی کچھ غداریوں کی وجہ سے وہ مرد مجاہد کہ جس کا مشہور جملہ ہے کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ وہ مرد مجاہد، اسے انگریزوں نے بارہا کہا کہ تم جو ہے اتنی ملکیت لے لو، اتنا خطہ لے لو، اتنی جگہیں لے لو، اتنے ضلع اور اتنے ملک لے لو اور تم ہمارے آڑے نہ آؤ، ہمارے مقابلے میں نہ آؤ۔ لیکن انہوں نے مرنا تو گوارا کیا، اپنے تاج و تخت کو قربان کرنا تو گوارا کیا، لیکن انگریزوں کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکے۔ میرے بھائیوں، یہ ایک المناک تاریخ ہے جسے بھلا دیا گیا ہے اور کتابوں سے مٹا دیا گیا ہے۔ عجیب چیز ہے، یہ جو انگریز آئے تھے تن کے گورے من کے کالے، لیکن یہ ایک چیز بڑی اچھی کرتے، یہ اپنی تاریخ لکھتے ہیں۔ انہوں نے ہندوستان میں جتنی حکومت کی اور ہندوستان کے اندر جس قدر انہوں نے مسلمانوں پر ظلم و تشدد برپا کیا اور مسلمان ان کے خلاف کھڑے ہوئے، تو جس کی وجہ سے انہوں نے ایک تاریخ لکھی جو آج بھی برطان حکومت کے لائبریری کے اندر موجود ہے، جس کا اردو اور ہندی میں ترجمہ ہو کر کے آیا ہے علماء ہند کا شاندار ماضی۔ ہم اس کو پڑھیں، وہ کتاب دیکھیں، وہ کتاب کو۔ میرے بھائیوں، جتنا ہم سب کا خون بہا ہے، اگر ان غیروں کا پسینہ بہ جاتا تو سمجھ میں آتا کہ چلو ان کا بھی کچھ حصہ ہے۔ یہ تاریخ بہت بات کی بیان کی جاتی ہے، بہرحال بات لمبی ہو جائے گی۔ اسی عنوان پر جو ہے آج ہماری یہ تقریب منعقد ہوئی اور یہ ہر مکتب میں ہونا چاہیے۔ اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ آج ہمارے دامت گاؤں کے سرپنچ
ہر دل عزیز ہمارے دوست محترم جابر بھائی کی صدارت میں یہ جلسہ منعقد ہوا ہے اور ان کے ساتھ سرفراز بھائی بھی تشریف لائے. ہم دونوں جن کا خیر مقدم کرتے ہیں، شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ حضرات نے ہمارے اس حقیر سی دعوت پر آپ نے لبیک کہا اور بچوں کی ہمت افزائی اور حوصلہ افزائی کے لیے آپ تشریف لائے اور دین کے لیے آپ تشریف لائے. یہ محبت نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ بہت بڑی محبت کی بات ہے میرے بھائیوں کہ آج جو بچے قرآن کریم پڑھیں گے، ان بچوں کی ہمت افزائی کرنا، حوصلہ افزائی کرنا. الحمدللہ بہت سارے مخیر حضرات جن میں نام کی بڑی فہرست ہے، ان لوگوں نے بچوں کے انتظامات کے لیے اور استاد کرام کے لیے جنہوں نے انتظام کرائے ان کے لیے بھی بہت سارے قیمتی چیزیں دیے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے دینے کو قبول فرمائے اور اسی طرح یہ سلسلہ ہمیشہ چلتا رہے گا. اور جو ان نیک کاموں میں دیتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کی دنیا بھی بناتے ہیں، آخرت بھی بناتے ہیں. تو بہرحال میں جابر بھائی کی اجازت سے جلسے کی آغاز کرنا چاہتا ہوں اور ان کی صدارت میں ایک شعر کہنا چاہتا ہوں جو حقیقت پر مبنی بھی ہے کہ اڑان والوں اڑانوں پہ یہ وقت بھاری ہے کہ اب پروں کی نہیں حوصلوں کی باری ہے. دعا کرو کہ سلامت رہے جابر کی ہمت، یہ ایک چراغ کئی آندھیوں پہ بھاری ہے. یہ ایک چراغ کئی آندھیوں پہ بھاری ہے. اب میں اپنے جلسے کی شروعات، چونکہ سب سے معتبر اگر کوئی کتاب ہے تو وہ رب العالمین کی کتاب ہے، اس کتاب سے اس جلسے کا میں آغاز کرنا چاہتا ہوں. اس شعر کے ساتھ میں بلاتا ہوں کہ ملے گی منزل مقصود یہ ارمان رکھتے ہیں، ہم اپنی رہنمائی کے لیے قرآن رکھتے ہیں. میں تلاوت کے لیے دعوت دیتا ہوں فاطمہ سلمہ کو کہ وہ تشریف لائیں اور بہترین انداز میں سامعین کے سامنے قرآن کریم کی تلاوت فرمائیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باصرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين
الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى صدق الله العظيم. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. آپ نے دیکھا کہ ابھی 6 ساڑھے 6 7 سال کی یہ بچی ہے اور اسی مکتب کی طالب علم ہے. کتنے اچھے انداز سے اس نے قرآن کریم کی تلاوت فرمائی. اللہ تبارک و تعالی اس کے پڑھنے کو قبول فرمائے. ماشاءاللہ ان کی تلاوت سے سن کر کے مبین بھائی کے والد صاحب نے 20 روپے کا انعام دیا ہے. اللہ تعالیٰ ان کی جان مال میں برکت عطا فرمائے.